کئی ممالک اپوزیشن کو پیسے دیتے رہے، تعلقات کی وجہ سے نام نہیں لے سکتا وزیر اعظم عمران خان۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ پاکستان کو اس کے جغرافیائی خد و خال اور جغرافیائی معاشی حیثیت کے باعث نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کا بیلسٹک میزائل شاہین 3 کا کامیاب تجربہ۔ منی لانڈرنگ ریفرنس شہباز شریف اور حمزہ شہباز لاہور کی احتساب عدالت میں پیش۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے چینی بحران پر قابو پانے کے لیے 8 لاکھ ٹن چینی کی درآمد کی اجازت دے دی۔ 2.5 سال گزر گئے، ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی، مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا بیان۔ ریشم دلان ملتان کے لیے اچھی خبر، شہر میں پھولوں کی رنگ و خوشبو بکھیرنے کے لیے فلاور فیسٹیول کرانے کا فیصلہ۔ جلال پور پیر والا بار ایسوسی ایشن میں تقریب حلف برداری، ڈسٹرکٹ ایڈیشن سیشن جج ملتان رانا زاہد اقبال کہتے ہیں ممبران حلف کی پاسداری کو یقینی بنائیں۔ ڈپٹی کمشنر ملتان کہتے ہیں بلڈنگ بائی لاز میں تبدیلی کا وقت آ گیا ہے، کمرشل اداروں کو سڑکوں پر پارکنگ کی اجازت نہیں دیں گے۔ کانپور نجی بینک کے قریب سلنڈر دھماکہ جس کے نتیجے میں 2 شخص شدید زخمی ہو گئے۔ پارا چنار روحانی پیشوا میاں شاہ نور کا سینکڑوں سالہ قدیمی مزار درگاہ کو زائرین کے کھولنے اور تعمیر کی اجازت کے لیے مختلف قبائلی عمائدین کی پریس کانفرنس۔ جن پور رحمہ اسلامک ریلیف کے زیر اہتمام رحمہ ہسپتال میں ایک والنٹری میٹنگ کا انعقاد۔ This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مکس نیوز کے ساتھ میں ہوں سید محمد حیدر رضا اور میں ہوں سید ناصر عباس۔ چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ جنوبی وزیرستان میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ فورن فنڈنگ کیس اٹھانے پر اپوزیشن کا شکر گزار ہوں۔ یہ سب سامنے آنا چاہیے کہ تحریک انصاف اور اپوزیشن جماعتوں کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی رہی۔ ساری دنیا میں سیاسی جماعتیں فنڈنگ کرتی ہیں۔ فورن فنڈنگ کیس کی کھلی سماعت ہونی چاہیے اور اسے ٹی وی پر براہ راست دکھایا جائے۔ پارٹی سربراہوں کو بھی بٹھا کر کیس سننا چاہیے۔ اس کیس سے ساری قوم کو پتہ چلے گا کس نے اس ملک میں ٹھیک طریقے سے پیسہ اکٹھا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے بھیجے گئے ترسیلات زر سے ملک چلتا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کو معلوم ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ فورن فنڈنگ کون سی ہے۔ اوورسیز پاکستانی فورن فنڈنگ نہیں ہے۔ کئی ممالک ان جماعتوں کو پیسے دیتے رہے، ان ممالک سے تعلقات کی وجہ سے ان کا نام نہیں لے سکتا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان اس کی جغرافیائی خد و خال اور جغرافیائی معاشی حیثیت کے باعث نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن جنوبی ایشیا خطے اور پاکستان کے حوالے سے واضح رائے رکھتے ہیں۔ وہ ماضی میں امریکی فارن ریلیشن کمیٹی کے متحرک اور فعال رکن تھے۔ اس وقت جب وہ پاکستان تشریف لائے تو میں نے ان کا خیر مقدم کیا تھا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ترجیحات کے حوالے سے پاکستان اور امریکہ کے نقطہ نظر میں مماثلت دکھائی دیتی ہے۔ افغانستان کے حوالے سے ہمارے نقطہ نظر میں مطابقت ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان آبادی، نوجوانوں کے تناسب اور معاشی امکانات کے حوالے سے دو طرفہ تعاون کے فروغ کو بہت سے مواقع موجود ہیں۔ نئی امریکی انتظامیہ کا چین کے ساتھ رویہ محض آرائی کا نہیں بلکہ مسابقت کا ہے۔ ہم پاک چین اقتصادی راہداری کے تحت قائم خصوصی اقتصادی زون میں امریکی سرمایہ کاروں کو خوش آمدید کہیں گے۔ پاکستان نے بیلسٹک میزائل شاہین 3 کا کامیاب تجربہ کیا ہے، جس کے دوران میزائل نے بحر عرب میں اپنے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ DGISPR کے مطابق پاکستان نے شاہین 3 میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ زمین سے زمین تک 2750 کلومیٹر رینج کے حامل شاہین 3 میزائل کے تجربے میں ویپن سسٹم کے ٹیکنیکل پیرامیٹرز کو جانچا گیا ہے، جبکہ شاہین 3 نے تجربے کے دوران
بحیرہ عرب میں اپنے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ منی لانڈرنگ ریفرنس میں شہباز شریف اور حمزہ شریف لاہور کی احتساب عدالت میں پیش ہوئے۔ اس دوران سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا کہ گزشتہ سماعت میں لاہور میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی پر کسی ادارے نے میری باتوں کی تردید نہیں کی۔ میرے خلاف لندن سے خبر چھپوائی گئی، جس نے خبر چھپوائی اس کا نام نہیں لوں گا۔ پنجاب میں برطانیہ کی حکومت کے ساتھ مل کر 5 ارب کے مختلف پروگرام شروع کیے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا، ڈیلی میل نے جب خبر شائع کی تو برطانیہ کی حکومت نے اتوار کے روز آفس کھول کر تحقیقات کی۔ برطانیہ میں اتوار کی چھٹی ہوتی ہے، مگر اس دن آفسز کھولے اور تحقیقات کی گئیں، مگر میرے خلاف کرپشن ثابت نہیں ہوئی۔ وفاقی وزیر خزانہ حفیظ شیخ کی زیر صدارت ECC اجلاس ہوا، جس میں ملک میں چینی کی ضرورت اور قیمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے 8 لاکھ ٹن چینی کی درآمد کی اجازت دے دی گئی، جس میں سے 5 لاکھ ٹن چینی ٹریڈنگ کارپوریشن جبکہ 3 لاکھ ٹن نجی شوگر ملز درآمد کریں گی۔ نجی شوگر ملز کو 30 جون 2021 تک چینی درآمد کرنا ہوگی، تاہم ٹریڈنگ کارپوریشن اس مدت کے بعد بھی چینی درآمد کر سکیں گی۔ درآمدی چینی پر مکمل طور پر سیلز ٹیکس جبکہ خام چینی کی درآمد پر 1% ہولڈنگ ٹیکس ختم کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے نیب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی تاریخ میں ایسی حکومت پہلے کبھی مسلط نہیں ہوئی۔ بنی گالہ اور زمان پارک میں بھی فورن فنڈنگ خرچ ہوئی۔ یہ لوگ صرف اپنے خلاف ثبوت مٹا رہے ہیں۔ نون لیگ کے قائدین پر اب تک صرف الزامات ہی لگ رہے ہیں۔ 2.5 سال گزر گئے، ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی۔ عالمی وبا کے پرآشوب دور میں شہر اولیا کے باسیوں کے لیے ضلعی انتظامیہ اور PHA نے فلاور فیسٹیول کے انعقاد کا فیصلہ کیا ہے۔ ہمارے نمائندے عمران شہزاد کے مطابق عیدگاہ کے قریب ذکریہ پارک میں پھول رنگ و خوشبو بکھیریں گے، جبکہ رنگ و نور کا میلہ موسم بہار میں اپنا رنگ جمائے گا۔ فلاور فیسٹیول کا فیصلہ ڈپٹی کمشنر عامر خٹک اور چیئرمین PHA اعجاز جنجوعہ کے درمیان ہونے والی ملاقات میں کیا گیا۔ اس موقع پر PTI کے ضلعی صدر خالد جاوید وڑائچ بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر عامر خٹک نے کہا کہ چنگی نمبر 9 سے عیدگاہ تک شاہراہ کو دلہن کی طرح سجایا جائے گا۔ اعجاز جنجوعہ نے کہا کہ PHA پھولوں کی نمائش کے لیے مکمل تیاری کر رہا ہے۔ پھولوں کے بہترین سٹال پر اداروں کو تعریفی سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے۔ فلاور فیسٹیول کے موقع پر وسیب سے تعلق رکھنے والے گلوکار سر بکھیریں گے۔ جلال پور پیروالا بار ایسوسی ایشن میں الیکشن 21 سے 22 میں منتخب ہونے والے ممبران کے لیے تقریب حلف برداری منعقد کی گئی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ملتان رانا زاہد اقبال نے 9 منتخب بار ممبران سے اپنے عہدے کا حلف لیا۔ منعقدہ تقریب میں ایڈیشنل سیشن اور سیشن ججز، ممبران پنجاب بار کونسل، ڈسٹرکٹ بار ملتان کے صدر جنرل سیکریٹری اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج رانا زاہد اقبال اور جلال پور پیروالا بار ایسوسی ایشن میں الیکشن 21 سے 22 میں منتخب ہونے والے ممبران کے لیے تقریب حلف برداری منعقد کی گئی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ملتان رانا زاہد اقبال نے 9 منتخب بار ممبران سے اپنے عہدے کا حلف لیا۔ منعقدہ تقریب میں ایڈیشنل سیشن اور سیشن ججز، ممبران پنجاب بار کونسل، ڈسٹرکٹ بار ملتان کے صدر جنرل سیکریٹری اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج رانا زاہد اقبال اور سینئر سول جج انتخاب عالم نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج رانا زاہد اقبال نے وکلاء سے اپنے خطاب میں کہا کہ 9 منتخب ممبران بار اپنے حلف کی پاسداری کو یقینی بنائیں۔ انشاءاللہ جلال پور بار کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ ڈپٹی کمشنر ملتان عامر خٹک نے کہا ہے کہ بلڈنگ بائی لاز میں تبدیلی کا وقت تقاضا ہے۔ ماضی میں قواعد و ضوابط سے ہٹ کر تعمیر ہونے والی عمارتوں نے شہر کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ کمرشل اداروں کو سڑکوں پر پارکنگ کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہمارے نمائندے عمران شہزاد کے مطابق یہ بات انہوں نے ہائی لیول ڈیزائن کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ کمیٹی کے اجلاس میں 28 کمرشل بلڈنگز کے نقشے منظوری کے لیے پیش کیے گئے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر عامر خٹک نے بلڈنگ بائی لاز پر سوالات اٹھا دیے۔ انہوں نے کہا کہ قواعد کے مطابق 800 مربع فٹ کے کمرشل ہال کے لیے 1 گاڑی کی پارکنگ کی گنجائش رکھی گئی۔ انہوں نے سوال کیا کہ اتنی بڑی کمرشل بلڈنگ میں ایک وقت میں 1 فرد داخل ہوگا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے متعدد کمرشل اداروں کے نقشوں کی منظوری ملتوی کر دی ہے اور ملتوی کیے گئے نقشوں کے لیے متعلقہ اسسٹنٹ کمشنرز اور ٹریفک پولیس آفیسرز پر مشتمل
2 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में कमर्शियल बिल्डिंग के नक्शों की मंजूरी का फैसला किया जाएगा। खानपुर मॉडल टाउन निजी बैंक के करीब सिलेंडर धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 2 शख्स झुलसकर जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1112 ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया और जख्मी अफराद को तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अरशद हाशमी से। खानपुर मोहम्मद अरशद हाशमी से मार्टन बी बैंक अल हबीब के करीब गुल महमदी मिल्क शॉप एंड टी स्टॉल पर सिलेंडर धमाका। हादसे के नतीजे में हाजी कादर बख्श जिसकी उम्र 42 साल और मोहम्मद नवीद उम्र 17 साल झुलस कर शदीद ज़ख्मी। सिलेंडर लीकेज के बायस दुकान में आग लग गई। थाना सिटी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू 1122 ने बर वक्त आग पर काबू पा लिया। ज़ख्मी अफराद को तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मोहम्मद अरशद हाशमी, नुमाइंदा मक्स न्यूज़, खानपुर। पाराचनार मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले कबायली माहिदीन ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूहानी पेशवा मियाँ शाह अनवर का सैकड़ों साला कदीम मज़ार और दरगाह को ज़ायरीन के लिए खोलने और तामीर की इजाज़त देने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि हर बार हुकूमत उनसे ये मसला हल करने का वादा करती है मगर फिर उसको पूरा नहीं किया जाता। पाराचनार में अनवर गग कमेटी के ओहदेदारान ने एक एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलाइया और कज़ई में मौजूद उनके रूहानी पेशवा मियाँ शाह अनवर का सैकड़ों साला कदीम मज़ार और दरगाह को आम ज़ायरीन और पाराचनार और अगज़ई हंगो कोहाट समेत तमाम मुल्क में मौजूद उनके लाखों अकीदतमंदों के लिए फौरी खोलने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि मिज़ार की मुसलसल बंदिश और इलाके में सालों तक जारी बदअमनी की वजह से मिज़ार इंतहाई खस्ता हाली का शिकार हो गया है, लिहाजा मिज़ार की तामीर की फौरी इजाज़त दी जाए। रहमा इस्लामिक रिलीफ के ज़रिए एहतमाम रहमा अस्पताल जनपुर में एक वॉलंटियर मीटिंग का इनकाद किया गया, जिसमें चेयरमैन रहमा इस्लामिक रिलीफ पाकिस्तान मोहम्मद सगीर कमर, प्रोग्राम मैनेजर ज़ुल्कुलनैन अंसारी, एरिया कोऑर्डिनेटर अरसलान अख्तर ने विजन 2020 से 2030 तारुफ करवाया और इलाके में रहमा इस्लामिक रिलीफ की खिदमत जो कि 2010 से इलाके के लोगों के लिए नेमत से कम नहीं, आवाम को साफ पानी की सहूलत देने के लिए रहमा इस्लामिक रिलीफ ने पहले मरहले में तहसील लियाकतपुर नवाही इलाकों में तकरीबन 40 फिल्ट्रेशन प्लांट लगवा दिए हैं। मोहम्मद सगीर कबर ने खिताब करते हुए मजीद कहा कि तहसील लियाकतपुर को मिसाली तहसील बनाएंगे। इंशाअल्लाह मार्च में यूनियन काउंसिल गुल मोहम्मद लंगा में रहमा मॉडल स्कूल का इफ्तिताह किया जाएगा, जिसमें जरूरतमंद खानदान के बच्चों के लिए मुफ्त तालीम का बंदोबस्त किया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। अल्लाह निगहबान। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods and Volca Foods International.